لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دینی اور دنیاوی معاملات میں تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، واجبات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ امام نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا سوق ربح فیہ قوم و خسر آخرون، کہ یہ دنیا ایک ایسا بازار ہے جس میں کچھ لوگ منافع کماتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان۔ ظاہر ہے انسان خود مختار ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کے لیے اویلیبل ہے، گناہ بھی، اچھائی بھی، نیکی بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اور خدا نخواستہ غیبت بھی، تہمت بھی، ہر چیز اس کے لیے سامنے اس کے پڑی ہوئی۔ اب اس نے عقل کو اگر استعمال کرنا ہے تو اچھائی کی طرف جائے گا، اگر عقل کو استعمال نہیں کرے گا تو برائی کی طرف جائے گا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ایسا ہے کہ دنیا میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو نفع نقصان کا سوچتے ہیں، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نفع کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو آدمی عقل نہیں استعمال کرتے، بے تکا اعتماد کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ بس انسان اس دنیا میں رہ کر کے اچھائی بھی کما سکتا ہے، برائی بھی کما سکتا ہے، اور اسی دنیا سے آپ نے آخرت کمانی ہے، اسی دنیا سے آپ نے نیکی کمانی ہے، اس دنیا سے آپ رہ کر آپ نے نیک بننا ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ معاشرے میں ہوں، برائیوں کے درمیان ہوں، برائیوں سے بچیں۔ یہ کمال نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں آپ، یہ کمال نہیں ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ جائیں۔ دیکھیں نا، وہی آدمی دنیاوی لحاظ سے کامیاب رہتا ہے جو مشکلات کے اندر رہتا ہے، مشکلات سے بچتا ہے، مشکلات کے اندر رہتا ہے، مشکلات سے ڈیفینس کرتا ہے۔ اور یہ آتا انسان کے اندر جو سسٹم ہے نا دفاع کا، یہ سسٹم تب صحیح کام کرتا ہے کہ وہ جراثیم کے درمیان میں ہو۔ اگر جراثیم سے علیحدہ رہے تو سسٹم کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، وہ بندوق جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے وہ کارآمد رہتی ہے، جو کبھی کبھی چلے وہ ممکن ہے بعض وقت نہ چل پائے۔ وہی آدمی کہ جو ایکٹیو رہتا ہے معاشرے میں، اچھائی اور برائی کے درمیان رہتا ہے، وہ کامیاب رہتا ہے۔ اسے پہچان بھی ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی، اسے طریقہ بھی آتا ہے بچنے کا، اچھائی کی طرف جانے کا طریقہ آتا ہے اور برائی سے بچنے کا طریقہ آتا ہے۔ بس انسان معاشرے کے اندر رہے، پھر برائی سے بچے، واجبات کو بجا لائے تو کمال ہے۔ اسلامی ملک میں رہ کر کے اچھائی بجا لانا کوئی زیادہ کمال نہیں ہے، برائی سے بچنا زیادہ کمال نہیں ہے، نیکی کی طرف جانا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ ماحول ہے وہاں پر۔ لیکن ایک غیر اسلامی ملک میں اچھائی کی طرف جانا، برائی سے بچنا، یہ کمال ہے کہ انسان برے معاشرے میں رہ رہا ہے، اچھے معاشرے میں نہیں رہ رہا، جہاں لوگوں کو نماز سے جانکاری نہیں ہے، روزے کے بارے میں آشنائی نہیں ہے، نیکی ان کی نیکی نہیں ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، وہاں رہ کر کے آپ اچھائی کریں، نیکی کریں، اعمال بجا لائیں تو یہ کمال ہے آپ کا۔ اس میں امتیاز ہے آپ کو، اس میں آپ کا درجہ ہے۔ بس ہم نے اس معاشرے میں رہ کر نیکی کرنی، اور نیکیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک نیکی وہ ہے کہ جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ عام ہے،
چاہے آپ کے پاس مذہب ہو یا نہ ہو، اس کو آپ نیکی سمجھتے. سچ بولنا یہ ایک ویلیو ہے، اور یہ انٹرنیشنل ویلیو ہے. اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر آدمی اپریشیٹ کرتا ہے اس آدمی کو کہ جو کہ سچ بول رہا ہو اور برائی سے اور جھوٹ سے بچ رہا ہو. صلوات. بس اس دنیا میں رہ کر کے آپ نے کمائی کرنی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ نیکی کمائیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ برائی کی طرف جائیں. خدا نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، بنانے کے بعد اس کو عقل دیا ہے، اور اس دنیا میں ہر چیز اس کے لیے مہیا رکھ دی ہے. اب اس کی مرضی کہ وہ کیا کرے. اس میں ہے کہ کچھ لوگ اچھائی کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ لوگ برائی کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے لیے آسائش ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آسائش عارضی ہے. کچھ لوگ اپنے لیے لذت ڈھونڈتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ لذت عارضی ہے. اور یہ دنیا کی جو لذتیں عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، اور ہر لذت کے بعد ایک مشکل ہے. اس لیے کہا نا قرآن نے الآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت ایور لاسٹنگ ہے، اور یہ ایسی لذت ہے جو ختم نہیں ہونے والی. دنیاوی میں ہر لذت کے بعد مشکلات ہیں، اور لذت جب اس کا تکرار ہو جاتا ہے لذت نہیں رہتی، جب وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے لذت نہیں رہتی. اور بعض اوقات مشکل کی بات لذت ہوتی ہے اور عارضی ہوتی ہے. آپ نے کھانا نہیں کھایا مثال کے طور پر، بھوک آپ کو سخت لگی ہوئی ہے تو آپ کو کھانا مزہ دے گا. یہ کھانے میں مزہ نہیں ہے، یہ بھوک کی وجہ سے مزہ ہے. پانی آپ کو نہیں ملا، آپ پیاس اچھی طرح لگنے کے بعد پانی پیتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. یہ مزہ پانی میں نہیں ہے بلکہ پیاس کی وجہ سے ہے، کیونکہ دنیاوی لذت ہے یہ. لیکن اخروی لذت ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پر کھانوں میں میٹھے کو لوگ پسند کرتے ہیں اکثر، اور ہم لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ الزام بھی ہم پہ لگتا ہے جی کہ مولوی لوگ یہ میٹھا پسند کرتے ہیں. جی وہ پرانی بات تھی، نہ وہ مولوی رہتے نہ وہ میٹھے، جی نہ وہ حلوے. جی لیکن یہی میٹھا بعض اوقات انسان کو نقصان دیتا ہے، حد سے بڑھ جائے. لذت اس میں ہے لیکن مکمل لذت نہیں ہے. بس جو جنت کی نعمتیں ہیں ان میں مکمل لذت پائی جاتی ہے، ان میں کیف پایا جاتا ہے. بس اس دنیا میں ہم آئے اس لیے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں اور نیکی کا انتخاب کریں. یہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو مقصد کا پورا ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہر جگہ جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ یہاں آئے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، یہاں آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں آپ آئے ہیں خدا کی بارگاہ میں پرستش کرنے کے لیے، یہاں آپ آئے ہیں کہ اخلاص اپنا دکھائیں. لیکن یہاں آپ اس مقصد میں آنے کے بجائے کسی اور مقصد پر چل پڑے کہ مولانا صاحب کے جو ہے عیب نکالنے جی، ان میں دیکھنا ہے کہ کون سی غلطی کر رہے ہیں جی، والضالین کو کتنا لمبا کر رہے ہیں کتنا شارٹ کر رہے ہیں. یہاں آپ اس لیے آئے یہ چیک کرنے کے لیے دوسرا آدمی جو ہے اگلی صف میں کیوں کھڑا ہوتا ہے. اگر یہاں اس مقصد کے لیے آئے کہ فلاں آدمی جو یہاں پر آتا ہے وہ سب سے پہلے کیوں آتا ہے، آپ نے یہاں جو آنے کا مقصد فوت کر دیا ہے. اگر اس مقصد کے لیے آئے، اس دنیا میں بھی آنے کا ایک مقصد ہے انسان کا. وہ مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمال کی طرف لے جائے، بہتری کی طرف لے جائے، اچھائی کی طرف لے جائے، اس میں دن بدن بہتری آئے. اگر اس مقصد پر وہ چل رہا ہے تو اس کے آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اگر اس مقصد پر نہیں چل رہا تو اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. دیکھیں نا،
ذرا سا انسان بعض کو غافل ہوتا ہے نا تو کلومیٹر جو ہے وہ اپنے مقصد سے نکل جاتا ہے. ایک دفعہ راجہ صاحب تھے اور ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ, تو جو جہاں سے نکلنا تھا ایئرپورٹ کے لیے وہاں نہیں نکلے, اب ہم آگے نکل گئے. تو اب آگے کوئی نکلنے کی جگہ ہوگی تو واپس آئیں گے نا جی. یہ مقصد سے ہٹ گئے, نیت سے ہٹ گئے. نیت ہماری کیا تھی؟ ایئرپورٹ جانے کے لیے. تو مقصد سے ہٹ گئے. اب ہمارا کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا جی, بم بھی پڑ گئے. دنیا میں بھی اس طرح ہے, کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ بم پڑ جائیں آپ پر جی, مقصد سے نکل جائیں, ٹارگٹ سے نکل جائیں, اور پھر واپس آتے ہوئے آپ کو ٹائم لگ جائے, جہاز بھی نکل جائے, بم بھی پڑ جائے, خسرت دنیا والآخرہ نہ ہو جائے جی. اسے کہتے ہیں نا خسرت دنیا والآخرہ. جب انسان غافل ہو جائے, نیت سے ہٹ جائے, نیت پر قائم نہ رہے. کوشش کریں اپنی نیت پر جو ہے وہ قائم رہے. ہماری نیت کیا ہے کہ ہم نے نیک کام کرنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, واجبات کو بجا لانا ہے, محرمات سے بچنا ہے. بسم اللہ الرحمن